جل جلالہ کیسی قدرت والے ہیں، کیسی شان والے ہیں اللہ جل جلالہ کہ کیا جو ہے وہ جو اللہ چاہتے ہیں اس کو اللہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ آیت کتنی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ پورے غالب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال بھی پیدا کیا جا سکتا تھا جس سال یہ بچے قتل نہیں ہوتے تھے، ایک سال قتل کرتے تھے، ایک سال چھوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اس لیے اسی سال حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی جس سال یہ بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھی تو ان کو کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دو۔ بچہ صندوق میں ہو، ماں کے لیے کتنا مشکل کام ہے، اور پانی جو ہے وہ چھوٹے سے صندوق کو کہاں چھوڑتا ہے۔ لیکن قدرت دیکھیے آپ کہ وہ صندوق جو ہے وہ جو دریائے نیل سے جو کچھ راستے نکال کر اور محل کی طرف پانی لے جایا گیا تھا، وہاں فوارے اور تفریح کی جگہ بنائی گئی تھی، وہ صندوق ادھر بھیج دیا گیا۔ کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلا رہے ہیں اس کو۔ واللہ غالب علی امرہ۔ اگلی بات سمجھیے، فرعون کی بیوی وہاں پر جو ہے وہ تفریح کر رہی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، صندوق دیکھ کر کہا اس کو ذرا لونڈیوں کو کہا اس کو پکڑو، صندوق کو دیکھو کیا ہے۔ صندوق میں کیا تھا؟ کوئی خزانہ نہیں تھا، ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ اب یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی زیادہ مشکل سائنس نہیں ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کسی عورت نے اپنے بچہ بچانے کے لیے صندوق میں ڈال کے بھیجا ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب وہ بچہ لے کے اندر گئی ہے تو فرعون تو بالکل سمجھ گیا کہ یہ بچہ جو ہے کسی اسرائیلی عورت کا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن بیوی آڑے آ گئی، کہتی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ یہ شاید ہمیں کوئی نفع دے، یہ شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ قتل کرنے کے در پہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اسرائیلی عورت نے، بنی اسرائیل کسی عورت نے بچہ ڈالا دریا میں، کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ عورت جو ہے وہ آگے نہیں اس کی چلنے دیتی، تو نہیں قتل کر سکتی، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور وہی جس کا اندیشہ تھا، وہی نبی اور نجات دہندہ بنی اسرائیل کو اس کے گھر میں پل کے جوان ہوا۔ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کیسے جیسے چاہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر جو ہے وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور بے شمار آیات قرآن مجید میں، آپ جو ہے وقت نہیں ہے ہم دورہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور پھر 20 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں رہے، مصر میں رہے، دعوت دیتے رہے، معجزات دکھاتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلو، اور جب نکلے ہیں رات کو اور صبح اس کو خبر مل گئی کہ سارے ہمارے غلام جو ہیں وہ نکل گئے، تو اس کا مارے غیظ و غضب سے جو حال ہونا تھا، قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے جس نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس نے سارے شہروں میں وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس نے جتنے ارد گرد کے اس کے جنگی چھاونیاں تھیں، کوارٹر تھے، ہیڈ کوارٹر شہر تھے، سب میں اس نے فوری میسج بھیجا کہ فوری نکلو۔ پوری لشکر تیار کر کے وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا ہے، اور بنی اسرائیل کے پاس کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی اونٹ نہیں تھے، غلام تھے، وہ پیدل جو ہے وہ دوڑ رہے تھے، اور پیچھے فرعون کی پوری فوج پورے فرعونیت کے ساتھ اور پورے تکبر کے ساتھ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اور اسلحہ لے کے ان کو مارنے کے لیے نکلے۔ اللہ پھر اپنی قدرت دکھاتے ہیں، وہ پیچھے سے آ رہا ہے، یہ آگے دوڑ رہے ہیں، اور آگے سمندر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا مارے گئے۔ سمندر بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتا نا،
ہاں سمندر تو سمندر ہوتا ہے، اس کی تو لہریں جب اٹھتی ہیں تو بندے کو ویسے خوف آتا ہے، ہاں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مکہ والے جب سمندر کے اندر کشتی میں پھنس جاتے تھے تو وہ سارے خدا بھول جاتے تھے، قرآن میں بڑی جگہ ہے۔ میں خود ایک دفعہ سمندر کے اندر پھنسا ہوں، مجھے پتہ ہے کتنی انسان کی بری حالت ہو جاتی، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس کو، اتنی لہروں کا ایک جو ہے وہ ہیبت ہوتی ہے لہروں کے اندر، اور جوش ہوتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے کہ بس میں تو بچوں گا نہیں، اور آگے سمندر اور پیچھے یہ ظالم ہیں، وہ ظالم اور جابر لوگ جن کی ہیبت پہلے سے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے بہت ظلم ان لوگوں پر کیا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، آئے پکڑے گئے، مارے گئے۔ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ایک عصا جو ہے وہ مارتے ہیں۔ سمندر پہ عصا مارنا کیسے ہوتا ہے؟ بس ایسے اشارہ ہی کیا ہوگا کچھ، کیونکہ سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور سمندر کی گہرائی بھی یہ کوئی سوئمنگ پول تو نہیں ہوتا نا، کیوں حضرت صاحب کوئی سوئمنگ پول تو نہیں ہوتا، سمندر ہوتا ہے، کہ تو یہ بحر اوقیانوس وغیرہ کے بارے میں نے خود پڑھا، 11 کلومیٹر جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، 11 کلومیٹر 12-13 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے۔ چلو اگر یہ شیلو بھی ہو تو کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تو لہر ہوتی ہے نا، پانی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 2 کلومیٹر بھی اس کی گہرائی تصور کی جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ 2 کلومیٹر کا پانی یوں کھڑا ہوا ہوگا تو وہ مثل الجبل ہوگا، ہے نا، پہاڑ ہوگا پورا پانی کا، جو ایسے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، واللہ غالب علی امرہ۔ اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہوگا پانی کا جو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور نیچے سے جو ہے وہ زمین نکالی۔ دیکھنے والوں نے، ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں چشمے تصور سے، کہ دیکھنے والوں نے اللہ کی قدرت دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو دوڑو، اور وہ پار نکلتے چلے گئے، اور فرعون جو ہے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئے، اور جب وہ پار ہوئے ہیں یا پار ہونے کے قریب ہوئے ہیں تو اس کو ہوش آئی ہے، اس نے حکم دیا کہ تم سب دوڑو پیچھے اس کے، تو یہ بھی داخل ہوئے، اور پھر جو پانی ملا ہے تو جو سمندر، جو پہاڑ جب پانی کے آپس میں ٹکرائے ہوں گے تو فرعونیوں کا ککھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ آپ تصور لگائیے ذرا، سوچئے ذرا، سمندر ایسے پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، وہ جب پہاڑ آپس میں مل جائیں تو اندر ہر چیز ریزہ ہو جاتا۔ یہ پانی کے پہاڑ تھے جو اللہ نے ملا دیے، اور فرعون اس کی پورا تکبر، اس کی پوری فوج غرق، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم دیکھ رہے تھے اے بنی اسرائیل، اللہ کی قدرت دیکھ رہے تھے۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا بنی اسرائیل والوں کو کہ اتنا بڑا بادشاہ، ایسا اقتدار والا، یہ بھی مر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا چل، پانی کو حکم دیا کہ لاش ہی باہر پھینک دے اس کی، وہ لاش ہی باہر پھینک دی اٹھا کر، تب بنی اسرائیل والوں کو یقین ہے کہ ہاں یہ مر چکا ہے، تب یقین ہے۔